السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور تمام ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد صحابی ہیں، جن کا تذکرہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو بلندی ملی۔ جب اسلام لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب ہم حق پر ہیں تو پھر علی الاعلان ہم عبادت کریں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے۔ وہ اتنی اونچی شخصیت ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں۔ ایسے 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر ہیں، جب زلزلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے یہاں پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ وہ شخصیت جب اسلام میں آئی تو اسلام کو تقویت ملی، اور جب اسلام کے اندر آئے تو جو ہے کہ علی الاعلان عبادت کا اعلان کیا۔ حرم کے اندر جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آئے، ہمیں روکنے والے کوئی ہو تو آئے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے تو وہ 2 ہاتھ کر لے۔ وہ اتنی اونچی شخصیت ہے۔ لیکن شہادت کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیسی ملاقات کری، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے لیا ہے تاکہ ہماری سال کس قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کسی چیز کے اندر قربانی لگتی ہے وہ چمکتی ہے۔ جب قربانی لگتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارا سال کا آغاز ہی قربانی سے ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے نام لیوا ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ آج بھی جو سچے اور پکے لیڈر ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، اگر ہمیں دنیا کے اندر حکومت کرنا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل پر کرنا پڑے گا، ان کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین جب بنے، 22 لاکھ مربع میل پر جب حکومت کرنے لگے تو راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں کے اندر۔ جو محتاج ہوتے تھے، جو غربا ہوتے تھے، جو مسکین ہوتے تھے، خود ان کی مدد کے لیے خود اپنے آپ کو فی نفس نفیس تیار رہا کرتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس شخصیت کے نام لیوا ہیں جو راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کہ مصلی پر کھڑے ہیں، نماز کے لیے نیت باندھ لی ہے، اور ایک اللہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن، نبی کا دشمن خنجر نکالتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہوتی ہے۔ 3-4 دن زخمی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، جب بھی افاقہ ہوتا تو فوراً بولتے کہ نماز کا وقت تو آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اور آج ہم ان کے نام لیوا ہیں اور نماز کو ایسے جو ہے کہ ضائع کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے اوپر کوئی چیز فرض ہی نہیں ہوئی، کسی چیز کا ہمیں جو ہے کہ جواب ہی نہیں دینا ہے، کسی چیز کا ہمیں حساب ہی نہیں دینا ہے۔ ایسی لاپرواہی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کر دی، ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اپنا سر مبارک اپنے بیٹے کی جو ہے کہ گود کے اندر رکھا ہوا ہے، تو کہا بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ بیٹے نے کہا کیا میری گود پسند نہیں آئی ہے آپ کو؟ کہا تیری گود تو پسند آئی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں ایمان کی حالت میں اگر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ تیری گود سے بھی اچھی چیز اچھی جگہ مجھے عطا فرمائیں گے، اگر ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو پھر جو ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ شخصیت جس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی ہو، وہ شخصیت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا محل جنت میں دیکھ کر آئے ہو، وہ شخصیت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، وہ شخصیت جس کے متعلق نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرے وزیر دو ہیں، میکائیل اور جو ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، اور دنیا کے وزیر میرے دو ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ وہ ایسے شخصیت ہیں، ہم اس کے نام لیوا ہیں۔ تو محترم سامعین ناظرین، آپ نے میری بات کو سنا اور غور سے سنو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ہماری سال کا آغاز کتنی بڑی قربانی سے ہے، کتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہے اور اللہ سے ملاقات کریے۔ اور 26 ذی الحجہ کے دن تو انہوں نے جو ہے کہ زخمی ہوئے تھے، 3-4 روز اس میں گزرے، پھر 1 محرم الحرام کو انہوں نے جام شہادت پی لی۔ محترم سامعین، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، جو وفات ہوئی ہے، وہ 1 محرم یعنی محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شخصیت کی قدر کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔